آقا فرماتے ہیں اس تاج کی روشنی سورج کی روشنی سے اچھی ہو. اور سورج بھی کیسا ہوگا؟ فرماتے ہیں لو کانت فی بیوتکم. اب اس کی میں تھوڑی وضاحت کر دوں. لو کانت فی بیوتکم، یہ جو سورج ہے چوتھے آسمان پر ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ زمین سے لے کر آسمان تک جتنی دوری ہے اتنی ہی دوری پہلے آسمان سے دوسرے آسمان تک ہے، اتنی ہی دوری دوسرے سے تیسرے تک، اتنی ہی دوری تیسرے سے چوتھے تک. اب آپ سوچو وہ سورج کتنی دوری پر ہے. چوتھے آسمان میں ہے سورج، بیچ میں 3 آسمانوں کا پردہ. اس کے باوجود وہ کس قدر اس کے اندر روشنی ہے جو 3 آسمانوں کو پار کر کے اور زمین پر آتی ہے. اور آپ چیونٹی بھی دیکھ لیتے ہو، مکھی بھی دیکھ لیتے ہو، ہر چیز آپ دیکھ لیتے ہو اس کی روشنی سے. اتنی دوری پر رہ کر کس قدر اس میں روشنی ہوگی کہ 3 آسمانوں کو پار کر کے. آسمان کوئی باریک کپڑے کا نام نہیں ہے، اللہ ہی بہتر سمجھے کتنا دبیز ہوگا وہ. اس کے باوجود 3 آسمانوں کو پار کر کے جو روشنی آ جائے زمین تک، اور آدمی کیڑا مکوڑا بھی دیکھ لیتا ہے، جوئیں بھی دیکھ لیتا ہے اس کی روشنی سے. کتنی تیز روشنی ہوگی وہ. آقا فرماتے ہیں ٹھیک وہی سورج اتنی ہی روشنی کے ساتھ اگر تمہارے گھر کی چھت میں لگ جائے تو کتنی روشنی ہوگی کمرے میں. فرماتے ہیں کہ سمجھنا ہو اس تاج کی روشنی تو اس سے سمجھو کہ اگر وہ سورج آ جائے اپنی آب و تاب کے ساتھ تمہارے گھر کے چھت میں لگ جائے، جیسے یہ پنکھے لٹکے ہیں، اگر اللہ چوتھے آسمان کا سورج یہاں لٹکا دے، تصور کرو کتنی روشنی ہوگی. اس سے زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی، اس سے بھی زیادہ روشنی اس تاج کی ہوگی. ابھی تو لوگ رش کریں گے اور عرض کریں گے بار الہ یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ انبیاء میں سے ہے؟ مولا فرمائے گا نہیں، یہ حافظ قرآن کے ماں باپ. اب میں نے سوچا اس پر، جب اس حدیث کو میں نے پڑھا کہ جب حافظ قرآن کے ماں باپ کو اتنا روشن تاج ملے گا تو کیا خود حافظ قرآن کو کی دستار بندی ہوگی صرف کیا وہاں؟ ارے جب اس کے صدقے میں ماں باپ کو اتنا ملے گا تو خود اس کو کتنا اونچا درجہ ملے گا. اور ماں باپ کو کیوں ملے گا؟ اس لیے کہ ماں باپ کی قربانیاں ہیں اس کے پیچھے. یہی تو کہ ماں باپ نے پڑھایا، ماں باپ نے اسے کموایا نہیں، ماں باپ نے اس عمر میں اس بچے سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ نوکری کرو مجھے کما کے دو. باپ نے کہا ٹھیک ہے میں بڑھاپے کے باوجود محنت کر لوں گا، میں کمزور ہونے کے باوجود محنت کر لوں گا، تم جاؤ مدرسے میں پڑھو. ماں نے کہا ہم سب کچھ دیکھ لیں گی، تمہاری جدائی بھی برداشت کر لیں گی، جاؤ تم پڑھو. اس قربانیوں کے صدقے میں اللہ اتنا اونچا تاج دے گا. تو جس حافظ نے 5 گھنٹے بیٹھ کر اس بچے کی زبان صحیح کرائی ہے، جس استاذ نے اس کی تربیت کی ہے، جس استاذ نے اس کا دور سنا ہے، جس استاذ نے اسے سبقن پڑھایا ہے، تو مولا کیا اسے محروم رکھے گا؟ نہیں نہیں. جب ماں باپ کو تاج ملے گا تو استاذ کو بھی تاج ملے گا. یہ اور باتیں کوئی کہہ سکتا ہے؟ میری حدیث میں تو استاذ کا ذکر نہیں ہے، حدیث میں تو استاذ کا ذکر نہیں ہے. تو میں کہوں گا بھائی اللہ کی رحمت کو کوتاہ مت کرو، اللہ کے خزانے میں تنگی کی بات مت کرو. اللہ قرآن میں کہتا ہے اقیم الصلاۃ، یہ تو مردوں سے کہا جا رہا ہے. اقیم الصلاۃ، اے مرد لوگوں تم نماز پڑھو. تو عورتیں کیوں پڑھتی ہیں؟ خطاب تو مردوں سے ہے، مگر جو افضل ہے ذکر اس کا ہوا تو اس کے جو ماتحت ہے وہ بھی اسی میں شامل ہو گئے. تو ماں باپ افضل ہے، ماں باپ کی قربانیاں زیادہ ہیں، اس لیے ذکر ان کا حدیث میں ہے، مگر استاد بھی شامل ہے، چندہ دینے والے بھی شامل ہیں، مدرسہ چلانے والے بھی شامل ہیں، اس طالب علم سے محبت
ملے گا. اگر ان بچوں نے کسی کی مدد سے پڑھائی کی ہے تو وہ بھی کچھ نہ کچھ پائے گا. آج دنیا کے اندر اگر کسی کے سورس سے سفارش سے کسی بڑے اسکول میں کسی کا ایڈمیشن ہو جائے یا کسی مجرم کو جیل سے رہائی مل جائے کسی کے فون سے کسی کے کال سے یا کسی کی سفارش سے تو لوگ اس کو احترام کی نگاہ سے دیکھتے کہ بھئی یہ پاورفل آدمی ہے. ان کی وجہ سے ڈاکٹر فیس چھوڑ دیتا ہے. ان کی وجہ سے بڑے اسکول میں فیس معاف ہو جاتی ہے. ان کی وجہ سے ایڈمیشن لے لیا جاتا ہے. ان کی وجہ سے مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ بڑے باوقار آدمی ہے, یہ سورس والے. ایسے لوگوں کی قدر ہے زمانے میں. ٹھیک ہے, اب میں ان 4 بچوں کی کیا قدر ہوگی وہ بتاؤں قیامت کے دن. کتنے لوگ ہیں کہ جب مجرم کے لیے سزا مقرر ہو جائے کہ ہاں اس کو یہ سزا مل کے ہی رہے گی تو بڑے بڑے لوگوں کی وہاں سفارش اب نہیں چل پاتی. دنیا کے کورٹ میں, دنیا کے سزا گاہوں میں جب سزا طے ہو جائے کہ مجرم کا یہ جرم فائنل ہو چکا ہے اور ثابت شدہ جرم ہے, اس کو یہ سزا مل کے رہے گی, تو شاید اب کسی کی سفارش بہت کم ہے جو چل سکے, سزا مل کے رہے گی. لیکن اگر چل بھی جائے تو میں یہ کہتا ہوں یہ جو 4 بچے جنہوں نے قرآن مکمل کیا ہے اگر یہ قرآن پر عمل بھی کر لے گئے الحمدللہ تو ان کی شان قیامت کے دن اتنی اونچی ہوگی کہ ان کے خاندان کے 10 ایسے لوگ جن کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہوگا, اللہ فرمائے گا ایک حافظ اپنی فیملی, اپنے اقربا, اپنے اعزاء میں 10 ان لوگوں کو چن جن کے لیے میری طرف سے جہنم کا فیصلہ ہو چکا ہے, میں تیری سفارش سے ان کو بھی بری کر دوں گا. حدیث کے الفاظ ہیں یشفع فی 10 کلہم قد وجبت لہم النار. ایسے 10 لوگوں کے بارے میں ان کی سفارش قبول ہوگی جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. کیا شان ہے ایک حافظ قرآن کی. تو مجھے لگتا ہے کہ اگر اس کے باپ کے لیے جہنم واجب ہو بھی چکی ہو تو کیا بیٹا پہلے باپ کو لے گا نا 10 میں, پہلے ماں کو لے گا, اپنی بہن کو دیکھے گا, اپنے بھائی کو دیکھے گا, تبھی تو کسی کی طرف اور نگاہ بڑھائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک حافظ قرآن کے اہل تعلق کو سرور میں, خوشیوں میں مست ہو جانا چاہیے کہ اگر بالفرض ہمارے جرائم ایسے ہوئے بھی تو میرے خانوادے میں ایک عامل قرآن حافظ موجود ہے, انشاءاللہ میری شفاعت ہو جائے گی. ایک حافظ قرآن کی یہ شان کل قیامت کے دن جب سارے لوگ ہوں گے تو جنت جو کتابوں میں جس طرح اس کا ذکر آیا ہے تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ کوئی عمارت کی طرح ہوگی جنت. تو عمارت کی طرح فرض کر لو جیسے فلائٹ نما ہو, پلیٹ کی شکل میں ہو, 1 منزل 2 منزل 3 منزل. تو اس طریقے سے جنت بھی ہے. تو جنت میں امام حسین بھی رہیں گے اور جنت میں انشاءاللہ ہم لوگ بھی جائیں گے. تو کیا ہمارا درجہ ان کا درجہ یکساں تو ہوگا نہیں؟ نہ جانے کون سے اعلیٰ علیین میں ہوں گے امام حسین, ہم بھی وہی ہوں گے. تو اس طریقے سے آپ تصور کر سکتے ہو کہ جنت میں کوالٹی درجات بہت ہوگی. اب ایک حافظ قرآن کو بلایا جائے گا, یہ میری جنت ہے, یہ میری جنت ہے, تو کتنی اونچائی پہ جائے گا. اس کا فیصلہ یہ ہے کہ دنیا میں تو صحت کے ساتھ قرآن پڑھتا تھا, میرے کلام کو تو بہت سوار کے پڑھتا تھا, ترتیل کے ساتھ پڑھتا تھا. تو زمین پر جب میرے کلام کو گنگناتا تھا تو میں بہت خوش ہوتا تھا. اے حافظ قرآن, آج اہل محشر کے سامنے قرآن پڑھ کے دکھا, آج اہل محشر کے سامنے قرآن پڑھ کے دکھا.
تو حدیث کے الفاظ ہیں یقال لصاحب القرآن اقرا ورتقی ورتل، ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا آپ اور قرآن پڑھنا شروع کر، مگر ترتیل سے پڑھ، ٹھہر ٹھہر کے پڑھ اور سوار سوار کے پڑھ، مخرج بھی صحیح ہو، صفت بھی صحیح ہو، جس طرح میں نے نازل کیا اس طرح قرآن پڑھ، جیسے تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، محفلوں میں جب پڑھتا تھا قل، منبر پہ جب تو تلاوت کرتا تھا، مسجد میں جب تو قرآن پڑھتا تھا ترتیل کے ساتھ، ٹھیک اسی طرح قرآن پڑھ۔ اور اے حافظ قرآن، دنیا میں تو تجھے جو ملنی تھی عزت مل گئی، مگر آج تیرے لیے اصل بشارت یہ ہے کہ قرآن کی جب تو ایک آیت پوری کر لے تو اپنا ایک قدم اونچا کر اور غیر حافظ سے ایک درجہ تو اونچا ہو جا، پھر اس کے بعد دوسری آیت پڑھ اور پھر ایک درجہ اور اونچا چلا جا، تیسری آیت پڑھ ایک درجہ اور اونچا چلا جا، چوتھی آیت پڑھ ایک درجہ اور اونچا چلا جا، صرف سورہ فاتحہ پڑھے گا، 7 آیتیں مکمل کرے گا تو دوسرے سے وہ 7 درجہ اونچا چلا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا یہیں پر بس نہ کر، اب سورہ بقرہ شروع کر، سورہ بقرہ مکمل ہوئی، اب سورہ آل عمران شروع کر، اب سورہ نساء شروع کر، اب سورہ مائدہ شروع کر، اب سورہ انعام شروع کر۔ اس طریقے سے جب والناس من الجنت والناس پہ پہنچے گا حافظ، تب اللہ کہے گا اب یہی ٹھہر جا، تیری منزل آ گئی۔ تو کتنے درجے بلند ہو گئے؟ قرآن میں جتنی آیت ہے اتنے ہی درجے ایک حافظ کے بلند کر دیے جائیں گے۔ تو اس لیے قرآن سے محبت ہونی چاہیے اور قرآن سیکھنے کی ہمیں رغبت ہونی چاہیے۔ المیہ یہ ہو گیا کہ آج قرآن کے تئیں اب بھی وہ احساس اہل سنت میں نہیں جاگا ہے، مسلمان قرآن کے تئیں ابھی اس قدر نہیں جان سکا ہے جو اس کا حق تھا کلام الہی کا۔ میں نعت رسول کی بات کرتا ہوں، نعت رسول پڑھنے والے الحمدللہ آج کثرت کے ساتھ محلے محلے نہیں گھر گھر میں پائے جاتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے۔ ہر غلام رسول کو نعت خوان رسول ہونا چاہیے، لیکن اگر ہر غلام رسول کو نعت خوان رسول ہونا چاہیے تو ہر بندے خدا کو قاری قرآن بھی تو ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان کو قاری قرآن ہونا چاہیے۔ اگر تجھے نعت نہیں بھی یاد ہے تو تو پوری زندگی عبادت کر سکتا ہے، مگر تیرا قرآن نہیں صحیح ہے تو 2 رکعت نماز نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس قدر قرآن کی صحت کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم کی نزاکت اتنی ہے، آپ یہاں سے اندازہ لگاؤ کہ اگر میں کوئی چیز یہاں سے بولوں، علامہ ارشد صاحب آئے ہیں تشریف رکھ کے، قاری ذاکر صاحب، میرے بیان میں سے کوئی ایسی بات آگے بڑھائے اور جو میں نے نہیں کہا ہے تھوڑا سا بدل دے، میری بات کو ہلکا سا بدل دے، تو جانتے ہیں انداز سے بھی مفہوم بدل جاتا ہے۔ ہم کہیں دوسرے انداز میں، اس کو آپ بولے وہی لفظ لیکن انداز بدل دے تو صرف انداز سے مفہوم بدل جاتا ہے۔ تو اب آپ ذرا سوچیں کہ ایک انسان کے کلام کو آپ بدل کے کہیں پیش کریں تو وہ کتنا ناراض ہوگا کہ میں نے یہ تو نہیں کہا تھا، آپ نے اس طرح کہہ دیا، میں نے یہ نہیں کہا تھا، آپ نے یہ کہہ دیا، یا اگر لفظ وہی ہے تو وہ کہے گا میں نے اس انداز میں نہیں کہا تھا، آپ نے اس انداز میں وہاں کہہ دیا۔ تو ایک انسان اپنا کلام بدل جائے اس کا تو وہ ناراض ہوتا ہے، یہ توجہ طلب بات ہے۔ ایک انسان کا کلام بدل جائے تو انسان غضبناک ہوتا ہے، اور خدا کا کلام بدل جائے تو کیا وہ خوش ہوتا ہے؟ تو جب اگر آپ نے قرآن صحیح نہیں سیکھا تو خدا کا کلام بدل جاتا ہے کہ نہیں بدل جاتا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ، مانا کیا ہوگا؟ جب آئے گی اللہ کی مدد۔ جب آپ نے پڑھا نصر اللہ، جب آئے گی اللہ کی مدد، اور اسی میں آپ توجہ نہ کیجیے، سین کر دیجیے، نصر اللہ سین سواد کی جگہ،
तो नस्र के माने होते हैं गिद्ध। अब कितना गलत तर्जुमा हो गया। तो यहां तो ईमान का खतरा है, नमाज क्या होगी। तो ये कुरान करीम की नजाकत का हाल है। तो कहना ये चाहता हूं कि अगर लोग टीवी चैनल के जरिए, मोबाइल के जरिए, महफिलों के जरिए सुन करके नात की नकल करते हैं, तो हर मुसलमान को कुरान की नकल करना उससे ज्यादा जरूरी है। अच्छे कारी की पैरवी करना उससे ज्यादा जरूरी है। कितने ऐसे लोग हैं जो माइक पे चार नात तो पढ़ देंगे, मगर 2 रकात नमाज पढ़ाने कह दो तो पसीने छूट जाएंगे। इससे पता चलता है कि कुरान के मामले में अहले सुन्नत बहुत पीछे अभी नजर आ रहा है। हमें चाहिए कि कुरान के तई हम आगे आए, और हमारा हर भाई कुरान पढ़ लेता हो, हमारी हर बहन कुरान पढ़ लेती हो, और कम से कम 4-5 सूरतें तो सबकी सही होना फर्ज है। जिस तरह नमाज फर्ज है, फर्ज ऐन हर शख्स पे फर्ज है, हर आकिल बालिग पर, ऐसे ही कम से कम इतनी सूरत जिससे 4 रकात पढ़ सको, उतना कुरान सेहत के साथ सीखना हर एक को फर्ज है। चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे मुल्क का हाकिम आला हो, कोई हो, मुसलमान है तो उस पर कुरान सीखना फर्ज होता है। तो आज इस हिफ्ज़े कुरान की महफिल नूर से हम इस पैगाम को आम करना चाहते हैं कि अगर हमारे किसी भाई का कुरान न सही हो, तो ये जो हदीस में आया है कि आलिम न बन सको तो तालिबे इल्म बन जाओ, तालिबे इल्म भी न बन पाओ, नहीं है तुम्हारे पास टाइम, तो कम से कम तुम आलिम की बात गौर से सुनने वाला बन जाओ। और वो भी नहीं है कि इतने तुम डूब गए